اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان و ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ اللہ کے فضل کرم سے، اس کے احسان سے بے حد شکر اس ذات کا جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اگر زندگی ہے تو آخر تک اس قرآن سے جڑے رہیں۔ ہم سورہ یونس کی ابتدا کریں گے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین، یہ موضوع جو اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائے ہیں، ایک ایمان بالقضاء و قدر یعنی تقدیر، اور موضوع جو ہر مکی صورت کا بنیادی ہے وہ توحید اور شرک، اور تیسرا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور ہمیشہ رہنے والی قیامت تک کے لیے اب آپ کی نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو دعوت ہے قرآن کے ذریعے سے، اس کی سب سے پہلی حقیقت جو اس صورت میں ہمیں بتائی ہے کہ وہ خدا جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، اور جو اس کائنات کا بندوبست کر رہا ہے، اس نے اس کائنات کو بنا کے کسی کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ خود ہی مالک ہے، خود ہی خالق ہے، اور خود ہی اس کا بندوبست کر رہا ہے۔ تو وہ تمہارا مالک ہے، وہ انسان کا مالک ہے، وہ خالق ہے، تو اس لیے بندگی کے لائق بھی وہی ہے، آقا وہی ہے، ہم غلام ہیں، ہم فقیر ہیں، غنی وہ ہے، تو اس لیے بندگی اسی کا حق ہے کہ اس کی جائے۔ دوسری حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ کے ذریعے سے سمجھائی ہے کہ یہ زندگی جو اس دنیا میں موجود ہے، جو ہم اس دنیا میں موجود ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ جو زندگی ہے یہ دارالعمل ہے، اور وہ زندگی دارالجزا ہوگی کہ یہاں کے اعمال کا بدلہ، یہاں جو کچھ کیا ہے اس کا رزلٹ کامیابی یا ناکامی کی صورت میں قیامت میں انسان کو ملنا ہے۔ اور تیسری حقیقت کہ موجودہ زندگی یہ امتحان ہے، یہ انسان کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہاں انسان اگر امید رکھے کہ اس کو کوئی جزا ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے کسی نیکی کا بدلہ ملتا ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو تنبیہ آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان کے اوپر کہ یہ تنبیہ آتی ہے۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ تلک آیات، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ احکام الہی ہیں، الکتابی، اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، الحکیم، جو حکمت سے بھرے ہوئے۔ ہر حکم اللہ کا حکمت سے بھرا ہوا ہے، ہر اللہ کا حکم دلائل کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، محکم حکم ہے، اور یہ اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو ثبوت ہیں وہ ناقابل تردید ہیں۔ جامع باتیں ہیں اس قرآن کے اندر، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے فلاں بات کی سمجھ نہیں آئی، مجھے فلاں بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہر ذہنی سطح کا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے ہدایت کے لیے۔ اکان للناس، کیا ہوا ہے لوگوں کو، کیسے ہوا ہے، کیسے سوچتے ہیں، عجباً، تعجب کی بات ہے کہ عجیب لگتا ہے، ان اوحینا، کہ ہم وحی کریں، اللہ وحی کرے، الی رجل منہم، ایک مرد تمہیں میں سے، انسانوں میں سے، تمہارے قبیلے میں سے کسی مرد کی طرف ہم وحی کریں۔ یہ کون سی عجیب بات ہے؟ پہلے انبیاء بھی ایسے ہی تھے، انہیں اپنے قبیلوں سے تھے، انہیں اپنے رشتہ داروں میں سے تھے، اللہ نے ان کی طرف وحی کی۔ ایسے ہی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی، اور وحی میں کیا ہے؟ ان انذر الناس، کہ آپ اس وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، ڈر سنائیں، الناس، سب لوگوں کو، سب کو بتائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ تم کرو گے
اس کا تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا کرو گے اچھا نتیجہ ملے گا، اور اگر غلط کرو گے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے، اپنے نفس کو اپنا خدا مانو گے، تو برا نتیجہ ملے گا۔ اور وہ انذر الناس، سب لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور جو اس سے ڈر جائیں، قرآن سے ڈر جائیں، دین کے ڈر جائیں، اللہ کی ہیبت سے، عظمت سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے جو ڈر جائیں، آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، ان لہم قدما صدقا عند ربہم، تو ان کے ہاں، اللہ کے ہاں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بلند مقامات ہیں، بڑے عزت والی جگہ ہیں، بڑے مرتبے ہیں سچے، عند ربہم، اپنے رب کے حضور جب پیش ہوں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کا ڈر سن کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے بہت ہی درجات بلند ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات کیوں عجیب لگ رہی ہے کہ انہی میں سے ایک انسان، انہی میں سے ایک ان کا بھائی بند، اس کی طرف اللہ نے وحی کی کہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ انسانوں کی رہنمائی انسانوں سے ہو سکتی ہے، انسان انسانوں کی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتے بھیج دیتے، اب فرشتہ آتا تو وہ کیسے سمجھاتا ہے انسانوں کو؟ فرشتے کو تو دیکھ کے یا کوئی جن آ جاتا، اس کی ہیبت سے ہی لوگوں کی جان نکل جاتی۔ قال الکافرون، اور کہا کافر لوگوں نے، جو نہیں ڈرے، جنہوں نے نہیں مانا، اللہ کے ڈر کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، کہ بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ یہ پچھلی قومیں بھی یہی کرتی تھی، اور یہ قریش نے بھی یہی کیا، مکہ والوں نے بھی، کہ جب کسی بات کی ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں رہی تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ یہ آخری بات ہے کہ بس جادو ہے جو سمجھ آنے والی نہیں، مگر ہے غلط، ٹھیک بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے، یہ جادو ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ یعنی اگر بندہ صاف سوچ کے ساتھ اس قرآن کو پڑھے تو یہ واقعی جادو اثر ہے، انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ لیکن وہ والا جو جادو وہ کہتے ہیں جو کافروں کے پاس ہے، وہ ان کی اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے وہ اس کو جادو کہتے ہیں، تاکہ ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہ، اور لوگ اس سے بچ کے رہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے عزت کے مقام ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کتنا قیمتی ہے، اور اس پہ عمل کر لینا اصل بات ہے۔ یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کے مرتبے، یہ دنیا کی دولت، یہ کسی کام کے لیے نہیں، کسی کام کی نہیں اس کلمے کے مقابلے میں۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اس کی کوئی وقت اہمیت نہیں۔ لیکن جو کلمے پہ جس کی ابتدا ہوئی اور کلمے پہ جس کی انتہا ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرمائیں گے۔ تو کلمے کو پڑھ لینا، کلمے کو سمجھنا، کلمے کی حقیقت کو سمجھ لینا، اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اسی کلمے نے مسلمان کو اور مومن کو قیمتی بنایا ہے، ورنہ وہ بھی ان جیسا ہی تھا جن سے اللہ ناراض ہے۔ لیکن اس ایک کلمہ پڑھ لینے سے، اس کلمے کو سمجھ لینے، اس پہ عمل کر لینے سے یہ انسان بھی قیمتی ہو گیا، جس سے رب راضی ہو گیا، اور رب راضی ہو جائے تو پھر جنت عطا فرماتے ہیں، رب ناراض ہو تو پھر جنت نہیں ملتی۔ ان ربکم اللہ، بے شک یہ رب ہے، ان ربکم، یہ آپ کا رب ہے۔ رب اللہ کی وہ صفت ہے، اللہ ذاتی نام ہے جو کسی بھی مخلوق میں سے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جیسے سورج اس نے تپش دینی ہے، روشنی دینی ہے، یہ تپش اور یہ روشنی اس کو اللہ دے رہا ہے۔ انسان نے بڑا ہونا ہے، ایک جراثیم سے بڑھنا، اس کے بڑھنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ اس کے رب نے اس کو دینی ہے۔ ایک پودا بالکل نرم سا ہوتا ہے، جتنا مرضی بڑا ہو کر مضبوط ہو جاتا ہے، نرم سا پودا ہوتا ہے، بیج سے نکلتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، کہ اگر اس پہ کوئی چھوٹا سا پرندہ بھی پاؤں رکھ دے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، اور پھر نہیں اگ سکتا۔ اللہ اس کو بچا کے سینکڑوں فٹ بڑا درخت بنا دیتے ہیں، یہ ہے رب۔ اور اس کو ایسی زمینوں میں جہاں پانی نہیں ہوتا یہ پودے اگتے ہیں، یہ پودے بڑے ہوتے ہیں، یہ درخت بن جاتے ہیں، اور اتنے مضبوط تنے والے اور ساری چیزیں، اور اتنے سینکڑوں فٹ تک اللہ تعالیٰ اس کے آخری پتے تک بھی اس کی خوراک کو پہنچاتے ہیں، اور وہ مضبوط، یہ ہے رب۔ یعنی ہر گرمی سے بچانے والے، سردی سے بچانے والے، تکلیفوں سے بچانے والے، رزق کا بندوبست کرنے والے، جو کس کی خوراک ہے، درندے کی خوراک ہے اس کو مل رہی ہے، پرندوں کی خوراک ہے ان کو مل رہی ہے، مچھلیوں کی خوراک ہے ان کو مل رہی ہے، انسانوں کی خوراک ہے ان کو مل رہی ہے۔
یہ ساری کی ساری چیزیں. اور پھر اس خوراک کو انسان کا دیکھیے کیا بس چلتا ہے کہ ایک انسان نے کچھ کھایا، جب اس کی حلق سے نیچے گیا اس کے کنٹرول سے وہ بھی گیا، جتنا وہ تھوڑا بہت تھا کنٹرول وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. کچھ نہیں انسان کر سکتا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس جسم کا حصہ بناتے ہیں، خون کا حصہ بنتا ہے، ہڈیوں کا حصہ بنتا ہے، گوشت کا حصہ بنتا ہے. جو ضرورت ہوتی ہے یہ رب خود کر رہا ہے. یہ ہے رب، یہ ہے رب تمہارا جو اللہ ہے. اللہ ذی خلق السماوات والارض، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. کتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی. فی ستت ایام، 6 دنوں میں. یہ متشابہات میں سے اللہ ہی جانتا ہے ان 6 دنوں سے رب کی کیا مراد ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ استوا ہوئے اپنے عرش پر. اللہ کی مخلوق میں علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ عرشی ہے. لیکن کیسے استوا ہے؟ جیسے میرے رب کی شان ہے. یہ بھی ہمارے لیے متشابہات میں سے، ہم اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں کر سکتے. یدبر الامر، اللہ نے اس کائنات کو بنا کے پھر اس کا پورا بندوبست، پورا اس کا منتظم اللہ پاک خود ہے. کسی کے حوالے نہیں کیا اپنی مخلوق میں سے، خود ہی اس کے مالک ہیں اس کائنات کے، ساری مخلوق کے. ہر چیز کا منتظم میرا رب خود ہے. ہر چیز کی ابتدا سے لے کر فنا تک پہنچانے والے میرے رب خود ہے. کہ انجام تک اس کو پہنچانے والے، اس کی ابتدا سے لے کر، آغاز سے لے کر میرے رب خود ہیں. جیسے ان کی مرضی ہے، جیسے چاہتے ہیں ایسے ہوتا ہے. تو یہ ہے پروردگار. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کسی کی جب کائنات بنانے والے وہ، کائنات کے مدبر وہ، انتظام کرنے والے، ہر کام سہولت دینے والے، ہر ضرورت پوری کرنے والے، تو پھر کس کی مجال ہے کہ ان کے سامنے شفاعت کرے مگر وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کون ہوگا، لیکن کسی کی گارنٹی نہیں ہے. رب کی اجازت ہوگی تو یہ کیسے سفارش کریں گے؟ یہ سفارش کریں گے، رب کے حضور دعا کریں گے، ان لوگوں کی مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، گناہوں سے بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ اپنی مرضی سے اس دعا کو قبول کر کے انسان کو معاف کرے گا. کسی کے وہاں پہ زبردستی نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی دھاندلی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہوتی، نہیں کر سکتا. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب، اتنی عظمت والا، اتنی طاقت والا، اتنے اختیارات والا، یہ ہے تمہارا رب. فَعْبُدُوا، تو پس چاہیے اسی کی عبادت کرو، اور دائیں بائیں کسی کی نہ عبادت کرو. بتوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے، کسی اور کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، چھوٹے کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اس رب کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے کسی کی پرستش کرنا، اس ذات کی، اس کی غلامی میں آنا اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، یہ ہوتا ہے عبادت. افلا تذکرون، اتنی مثالیں دے کے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں. کیا اب بھی ہے انسان تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو نصیحت کے لیے تو اس پہ غور نہیں کرے گا اس قرآن کے اوپر کہ اللہ کیا کرے گا؟ کیا اب بھی تجھے ہوش نہیں آئے گا کہ تو رب کے علاوہ کسی اور کے در پہ تو پڑا رہے گا؟ دینے والا کون ہے؟ نعمتیں دینے والا، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ حساب تو نے کس کو دینا ہے؟ تو کسی اور کی طرف تو کیوں دیکھے گا؟ یہ تمہارا رب ہے. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.